بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ سابق وزیراعظم و پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے دوبارہ گرفتاری کی صورت میں کارکنان سے ہنگامہ آرائی نہ کرنے کی اپیل کی۔ اپنے ایک بیان میں عمران خان کا کہنا تھا کہ دوبارہ گرفتار کیا جائے تو کارکنان ہنگامہ نہ کریں۔ کارکنان نے ہنگامہ کیا تو پی ڈی ایم کو بیانیہ ملے گا اور کارکنان کے ہنگامے کو حکومت کریک ڈاؤن کے لیے استعمال کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت سے خوفزدہ حکومت بدنامی کو کریک ڈاؤن کے لیے استعمال کرے گی۔ تمام سروے بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی 2/3 اکثریت سے جیتے گی۔ کامیابی کی پیشگوئی دیکھ کر حکومت پی ٹی آئی کو کرش کرنا چاہتی ہے۔ قومی اسمبلی میں منظور کی جانے والی ایک قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف آرمی ایکٹ 1956، انسداد دہشت گردی ایکٹ اور مجموعہ ضابطہ فوجداری کے تحت کارروائی کی جائے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے 9 مئی یوم سیاہ سے متعلق قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کی، جسے منظور کر لیا گیا۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ 9 مئی کو دل دہلا دینے والے شرمناک واقعات پیش آئے، ملوث عناصر کے خلاف موجودہ قوانین کے تحت کارروائی کی جائے۔ ملوث عناصر معاون مددگاروں کے خلاف آرمی ایکٹ 1956، انسداد دہشت گردی ایکٹ اور مجموعہ ضابطہ فوجداری کے تحت کارروائی کی جائے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ سری نگر میں G20 اجلاس کر کے بھارت صدارت کا غیر قانونی استعمال کر رہا ہے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے بلاول نے کہا کہ مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ تنازع ہے۔ کشمیر بے معنی مذاکرات کے لیے سازگار حالات پیدا کرنا بھارت کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رہنما اسد عمر کو وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ایف آئی اے نے طلب کر لیا۔ ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کی باقاعدہ انکوائری رجسٹر کر کے اسد عمر کو نوٹس جاری کیا۔ نوٹس کے مطابق اسد عمر نے اپنے کراچی کے گھر سے 3 کروڑ روپے نقد نجی بینک کے عملے کو دیے۔ رقم پی ٹی آئی اکاؤنٹ اسلام آباد میں منتقل کی گئی۔ نوٹس کے مطابق اسد عمر نے دوسری بار 98 لاکھ روپے کی رقم بینک کے عملے کو دی۔ اسد عمر کے پاس یہ رقم کہاں سے اور کیسے آئی، اس کا جواب دیں۔ مقبوضہ کشمیر میں G20 کا متنازع اجلاس منعقد کر کے قبضے کو قانونی قرارداد دلوانے کی بھارتی سازش ناکام ہو گئی۔ چین اور ترکیہ کے بعد سعودی عرب اور مصر نے بھی سری نگر آنے سے انکار کر دیا۔ بھارت کے ٹورزم سیکرٹری ارون سنگھ نے دہلی میں میڈیا کو گزشتہ روز بتایا کہ G20 ممالک میں سے چین، ترکیہ اور سعودی عرب نے ابھی تک اجلاس میں شرکت کی تصدیق نہیں کی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ سویلین تنصیبات پر حملوں پر انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمے چلائے جائیں گے، جبکہ فوجی تنصیبات پر حملوں کے مقدمات ملٹری ایکٹ کے تحت چلیں گے۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ وہ جہاز کھڑتے تھے جو غریب عوام کی پونجی سے خریدے گئے تھے، وہاں وہ جتھا آگ لے کر پہنچ گیا۔ یہ سراسر ملک کی دشمنی نہیں تو کیا ہے؟ کوئی نیا قانون نہیں بننے نہیں جا رہا، آرمی ایکٹ کے تحت مقدمے چلیں گے۔ پاکستان اور روس کے درمیان سمندری راستے سے براہ راست کارگو سروس کا آغاز ہو گیا۔ اس سلسلے میں نجی کمپنی کے سی ای او کا کہنا ہے کہ سینٹ پیٹرزبرگ سے روانہ بحری جہاز 25 مئی کو کراچی پورٹ پہنچے گا۔ روسی کارگو صرف 18 دن میں پاکستانی بندرگاہ پہنچے گا۔ روس سے دوسرا جہاز 29 مئی کو کراچی پہنچے گا۔ سی ای او نجی کمپنی نے مزید بتایا کہ پاکستان پہنچنے والے جہاز 12 چین افریقی ممالک کا ٹرانسشپ کارگو بھی لا رہے ہیں۔ ٹرانسشپ کارگو لانا اور لے جانا پاکستان کے لیے زر مبادلہ کمانے کا ذریعہ ہوگا۔ روس سے تجارتی ادائیگیاں چینی یوان میں بھی کی جا سکیں گی۔ خیال رہے کہ پاکستان کی روس سے درآمد $30 کروڑ اور برآمد $15 کروڑ ہے۔ پاکستان کی روس کو برآمدگی صلاحیت $2.50 ارب ہے۔
سعودی عرب نے اسرائیلی وزیر کی جانب سے مسجد اقصی کے دورے کی شدید مذمت کی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اس سلسلے میں سعودی وزیر خارجہ نے سخت مذمتی بیان جاری کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے یہ عمل تمام بین الاقوامی قوانین اور معاہدے کی کھلا کھلم خلاف ورزی ہے، جبکہ اس سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی۔ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 74 پیسے اضافے کے بعد 286.56 روپے پر بند ہوا۔ انٹر بینک میں گزشتہ روز ڈالر 285.82 روپے پر بند ہوا تھا۔ آج ایک موقع پر انٹر بینک میں کاروبار کے دوران ڈالر 2 روپے 18 پیسے مہنگا ہو کر 288 روپے کا ہو گیا۔ ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت میں مزید 2000 روپے کا اضافہ ہو گیا۔ آل پاکستان جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق سونے کی فی تولہ قیمت 2000 روپے اضافے کے بعد 2,37,300 روپے کا ہو گیا۔